بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. منافقین کے سلسلے میں ان کے احوال کو، ان کی صفات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے سلسلے میں اور مزید وضاحت فرماتے ہیں اور مثال کے ذریعے ان کی حالت اور کیفیت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ مثال یہ کسی وضاحت کی تکمیل اور تتمیم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. کوئی چیز قابل وضاحت ہو، کوئی چیز قابل بیان ہو تو اس کے اندر مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے، مثال سے اس کی تبیین اور بیان ہو جائے تو یہ کسی چیز کی وضاحت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے اور بیان و وضاحت کی تکمیل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وضاحت اور ان کی صفات اور ان کے احوال کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کی اعلیٰ قسم مثال کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے اور ان کے صفات و احوال کو اور ان کی کیفیات کو اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. اور مثال در حقیقت اپنے اندر ایک ایسی خاص شان رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے حقائق جو ہیں وہ بالکل نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں. حقیقت کے اوپر پڑے ہوئے پردے مثال کے ذریعے اٹھ جاتے ہیں اور جو دقائق ہوتے ہیں، بہت گہری اور باریک چیزیں ہوتی ہے، وہ بھی مثال کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں خاص طور پر الامثال اللہ نے بہت زیادہ مثالیں بیان فرمائی ہیں اور مثالوں کے اوپر بہت فوکس کیا ہے، اس لیے کہ مثال کے ذریعے بات جتنی واضح ہو کر نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، بسا اوقات کچھ چیزیں غائب ہوتی ہے، مثال کے ذریعے اس کو شاہد اور حاضر کر دیا جاتا ہے. کچھ چیزیں خیالیاتی اور تصوراتی ہوتی ہے، مثال کے ذریعے اس کو بالکل محقق اور بالکل مدلل کر دیا جاتا ہے. مثال کے بہت سارے فائدے ہیں اور کبھی مثال کے ذریعے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بالکل انسانی فہم اور ادراک سے دور ہوتی ہیں، محسوس نہیں ہو پاتی، مدرک نہیں ہو پاتی، تو اس میں مثال کے ذریعے ان چیزوں کو بالکل فہم سے قریب کر دیا جاتا ہے، بالکل قریب لا لیا جاتا ہے تاکہ انسان اس چیز کو بہت آسانی سے بہت جلد سمجھ جائے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار مثالوں کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور مستقل قرآن کریم کے اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع الامثال بھی ہے. جیسے قرآن کے بہت سارے اہم موضوعات ہیں، ان میں ایک موضوع قصص و واقعات ہے، ان میں ایک موضوع عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں،
یہ قرآن اور توحید کا موضوع ہے، آخرت کا موضوع ہے، عنوان ہے، جن پر قرآن کریم نے مستقل بحث کی ہے، جن پر فوکس کیا ہے، جن کو خاص ٹارگٹ کر قرآن کریم نے جن کو بیان کیا ہے، وہ انہی میں سے ایک الامثال بھی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بات بتائی کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے افہام و تفہیم کے درمیان، اپنی دعوت و تبلیغ کے درمیان مثالوں کو کثرت سے بیان کیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے حکماء مثالوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بات کو سمجھانے کے لیے انتہائی مؤثر ترین ذریعہ ہوتا ہے مثال، اسی لیے مثال کے ذریعے بہت بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک وہ چیز جو انسان کے اندر یا انسان کی فہم سے دور ہوتی ہے، مثال سے بالکل اس کو قریب کر دیا جاتا ہے، اور دل میں مثال اتر کر اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مخالف کو اور اپنے سامنے والے کو مثال کے ذریعے بہت زیادہ اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کو خاموش بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مثال کے بہت سارے فوائد حضرات علماء نے ذکر فرمائے ہیں، اور باقاعدہ الامثال پر حضرات مفسرین نے کلام کیا ہے، اور قرآن کریم کی آیات اس پر شاہد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، مثالیں ہم لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگوں کی فکروں کی گتھیاں سلجھیں، لوگوں کی فکروں میں وہ بات، فکر کے اندر وہ بات پیوستہ ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے منافقین کے احوال و کیفیات کو بتایا ہے۔ ایک حقیقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مثالوں کے ذریعے باتیں بسا اوقات اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ بڑے بڑے مضامین کو اور بڑے بڑے غیر معقول چیز کو بسا اوقات آپ بہت لمبی تقریر کر دیں، بہت لمبا موضوع بیان کریں، بہت لمبی چوڑی وضاحتیں کریں، بسا اوقات سامنے والے کے ذہن میں، سامنے والے کے فہم میں وہ چیز اتر نہیں پاتی۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دے دی جاتی ہے جس سے پورا مضمون، پورا عنوان اور پورا مواد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مثالوں کے ذریعے بڑے بڑے اہم اور بڑے عمیق اور بڑے کٹھن سمجھنے والے، مشکل اور کٹھن سمجھے جانے والے مسائل کو بس مثالوں سے اور چٹکیوں سے اللہ نے حل فرما دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور بلا باپ کے ہوئی تھی، یہودیوں کو بہت بڑا اعتراض تھا اور بہت بڑا تعجب اور استعجاب ان کو پیش آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ممکن بات نہیں ہے، ہر آدمی ماں باپ سے ہی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ اسی لیے بڑا انہوں نے اس پر ہنگامہ بھی مچایا تھا اور بڑی لیدے ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بالکل سکوت اختیار کرنے، خاموش رہنے، اور کچھ اگر مسئلہ پیش آ جائے تو لڑکے کی طرف اشارہ کر دینے کی بات کہی تھی۔ تو یہ بہت بڑا ان کے ذہنوں میں مسئلہ تھا، اعتراض پیش آ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ارے تم کو
عیسیٰ کی پیدائش پر اتنا استعجاب اور تحیر ہو رہا ہے، اتنی پریشانی تم کو لاحق ہو رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ عیسیٰ کی پیدائش پر تم کو اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم کو جب آدم کی پیدائش پر تعجب نہیں ہے، آدم کی پیدائش کو تم مانتے ہو جبکہ وہ بلا باپ کے ہیں، بغیر ماں باپ کے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا ہے تو ایسے ہی اللہ کے لیے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کا پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب تم کو آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جو بلا باپ کے ہیں، کوئی تم کو اس پر استعجاب، کوئی اس پر حیرت، کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، تو ان پر تو بدرجہ اولا تم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی پیدائش میں کم از کم ماں تو ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی۔ یہ اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر حضرت آدم کو پیدا کیا، جس پر تم کو ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض، تم کو ذرہ برابر بھی کوئی الجھن نہیں ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کی کرشمہ سازی سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اسی لیے تم کو زیادہ استعجاب اور تحیر اور حیرانی اور پریشانی لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، کن کہا وہ چیز ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے۔ تو دیکھیے اتنا بڑا اعتراض تھا، اتنی بڑی جو ہے وہ بات تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے بس یہ فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو بہت بڑا اعتراض بس چٹکیوں میں اللہ نے حل فرما دیا مثال کے ذریعے۔ تو مثال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت بڑے مسئلے کو، بہت گہری چیز کو، بہت بڑے اعتراض کو حل کر دیا جاتا ہے، بات سمجھا دی جاتی ہے، ذہنوں میں اتار دی جاتی ہے، بالکل سمجھ کے قریب کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کو اور مشرکوں کو بڑا اعتراض تھا کہ ہمارے یہ جسم گل سڑ جائیں گے تو کیسا ہوگا، کیا ہوگا، پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اور ہم چونکہ مٹی بن کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہمارے جسم کو، ہمارے سارے اعضاء کو مٹی کھا جائے گی تو پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار مختلف مواقع پر اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے، اس پر ہم پانی برساتے ہیں، وہاں پھر کھیتیاں لہلہا اگتی ہیں اور پھر ہری بری سارا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ وہ سرزمین جو اب تک مردہ سمجھی جاتی تھی، جو بنجر اور سخت سمجھی جاتی تھی، خشک سمجھی جاتی تھی، جس پر کوئی پودا، جس پر کوئی اناج و غلہ اگتا نہیں تھا، جو پانی قبول نہیں کرتا تھا اپنی سختی کی وجہ سے، لیکن اللہ دھیرے دھیرے بارش نازل کر کر زمین کو نرم کرتے ہیں اور زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے زمین میں پیداوار ہوتی ہے، کھیتیاں اگتی ہے اور مختلف وہاں سے ہریالی اور پھلواریاں اگتی ہے۔ تو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کرتے ہو، ایک مردہ زمین کو زندہ اللہ کی قدرت سے دیکھتے ہو، ایسے ہی کذالک الخروج، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اسی طرح تم کو اپنی قبروں سے نکلنا ہوگا، اسی طرح تم اپنے قبروں سے نکلو گے اور پھر اللہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوگے۔ اللہ اپنی قدرت سے جس طرح بنجر زمین کو زندہ فرماتے ہیں اور جس طرح بے آب و گیاہ علاقے کو اللہ لہلہا کر ہریالی سے بھر دیتے ہیں، ایسے ہی تمہارے ختم ہو جانے، تمہارے مردہ ہو جانے، تمہارے مر جانے کے بعد بھی اللہ تم کو دوبارہ اٹھ کھڑا فرمائیں گے اور اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں،
جس سے بہت آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور بہت زیادہ انسان کے ذہن و دماغ میں بات اتر جاتی ہے۔ تو بہرحال بات اصل یہ نکلی تھی کہ الامثال قرآن کریم کا ایک خاص اہم عنوان ہے، خاص ایک اہم موضوع ہے، اس کے ذریعے بھی اس پر بھی خاص فوکس کیا جاتا ہے اور بار بار مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے کامیاب مدرس اور کامیاب حکیم اور کامیاب خطیب اور کامیاب کوئی مبلغ، کوئی داعی اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب کہ وہ اپنی دعوت میں، اپنی خطابت میں اور اپنے کلام میں، اپنے درس میں، اپنے افہام و تفہیم میں وہ مثالوں کو بھی بیان کرتا ہو، مثالوں کو بھی پیش کرتا ہو۔ مثال ایک کلام کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا سہارا لینا یہ افہام و تفہیم میں بڑا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ ہر وقت ہر آدمی ہر عنوان کو، ہر موضوع کو اور اس کی گہرائی کو اور اس کے ما لہ و ما علیہ کو سمجھ جائے، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ اب سمجھانے کے لیے جو مختلف انداز، مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے بہترین جو راستہ ہے، بہترین جو طریقہ ہے، وہ مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور خود اللہ نے قرآن کریم میں اس کا فائدہ بھی بتا دیا ہے، لعلہم یتفکرون، کہ لوگ اس کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں، اور بار بار قرآن کریم میں مثالوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا، بڑے بڑے حقائق کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مثال ان پردوں کو اٹھا کر حقیقتوں کو بالکل واضح اور واشگاف کر دیتی ہے، اور اسی طرح جو دقائق ہوتے ہیں، بہت اندر کی باتیں، بہت گہری باتیں، بہت باریک باتیں ہوتی ہے، ان کو بھی بہت واضح انداز سے مثال بیان کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو صرف انسانی ذہن کے اندر چلتی رہتی ہیں، اس کو باہر محسوس طریقے سے سمجھایا نہیں جا سکتا، تو مثالوں کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، مثالوں کے ذریعے ان چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے فوائد کثرت سے ہونے کی وجہ سے میں نے بات بتائی، اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس کو کثرت سے بیان کیا ہے اور مثالوں کا جو ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے سہارا لیا ہے، اور ایسے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کلاموں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کثرت سے مثالوں کو بیان کیا ہے، مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے حکماء ہیں، جتنے عقل رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے کلام میں بھی آپ کثرت سے مثالوں کو دیکھیں گے۔ تو خیر، مثلہم، ان کی مثال۔ اب دیکھیے، آتے ہیں اس کے لغوی معنی پر کہ مثال، مثل، مثیل، یہ سب تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، جس کے معنی الشبیہ، النظیر، ملتے، کسی چیز کی مشابہت، کسی چیز کی نظیر بتانے کے لیے، کسی چیز کی مشابہت کو، مشاکلت کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل اس کا معنی وہی ہے کہ بس دوسری چیز سے کسی چیز کو مشابہ قرار دیا جائے، دوسری چیز سے کسی چیز کو مشاکل اور ہم شکل قرار دیا جائے، اس جیسے ہونے کو بتانے کے لیے یہ مثال و مثیل اور مثل وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل یہی اس کا لغوی معنی ہے۔ مجازی طور پر اور استعارے کے طور پر یہ مثال کا لفظ القول السائر، یعنی لوگوں میں چلنے والا جو کلام ہوتا ہے، لوگوں میں چلنے والی جو بات اور گفتگو ہوتی ہے، جس کو ہم ضرب الامثال بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کہاوتیں کہتے ہیں، جس کو ہم محاورے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المثل السائر کا لفظ عربی زبان میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ایسی کہاوت جو چل پڑی ہے لوگوں کے درمیان، ایسا محاورہ جو زبان زد عام و خاص ہو چکا ہے، جو عام لوگ بھی، خاص لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں، یہ
الامثال بھی اسے کہا جاتا ہے، ضرب المثل بھی جسے کہا جاتا ہے، ضرب الامثال بھی اسے کہتے ہیں، اردو میں اس کو محاورے اور اسی طرح کہاوتیں کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لیے بھی یہ مثال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثل کا لفظ یا مثال کا لفظ۔ اسی لیے عربی میں المثل السائر کہا جاتا ہے کہاوتوں کو، اور اسی طرح محاورات کو، اور اسی طرح جو جملے لوگوں کے درمیان چلتے ہیں اس کو المثل السائر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے پاس کہاوتیں، جو ہمارے پاس محاورات استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے دال میں کچھ کالا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، اور اسی طرح الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ جو ہے یہ امثال ہے، یہ محاورات ہے، اور یہ ضرب المثلیں ہیں، یہ کہاوتیں ہیں۔ یہ کہنے سے کچھ اور اس کے پیچھے ہم کسی کو کوئی خاص بات پیش آنے پر ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی آدمی غلطی کرے اور پھر الٹا کسی کو اور سینہ زوری کرے، الٹا ایسے ظاہر کرے کہ دوسرے کے اوپر وہ کیا کر رہا ہو، غلطی کا دوش دوسرے پر ڈال رہا ہو، تو ایسے مواقع پر کہا جاتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو یہ جو امثال ہوتے ہیں، یہ اس جیسی چیزوں کے اوپر بھی مثال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اس معنی میں استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے یہ لفظ، مثال کا لفظ، کہ دونوں کے اندر مشابہت ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو کوئی غلط کام کرے پھر اس کے بعد اس پر جو ہے اڑا رہے اور دوسرے پر وہ اس غلط کام کا دوش ڈالنے لگے اور اس پر سینہ زوری کرنے لگے اور ماننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو، تو اس کے درمیان اور یہ جو کہاوت بنی ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کے درمیان مشابہت ہے۔ اسی وجہ سے ایسے مواقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے، یہ مثال بیان کی جاتی ہے، یہ ضرب المثل بیان کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اور اسی جو ہے موافقت کی وجہ سے مثال کو مثال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مثال کے معنی میں مشابہت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ امثال کے اندر بھی مشابہتیں ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہے بعینہ اسی کے اوپر وہ کہاوت کہی جاتی ہے اور وہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ اس میں کہاوت والے جملوں میں تغیر اور کہاوت والے جملوں میں جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے وہ لفظ بنا دیا گیا ہے کہاوت کے طور پر، محاورے کے طور پر، ضرب المثل کے طور پر وہ لفظ بنا دیا گیا ہے، بس ایسے ہی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور خاص الگ الگ وہ افراد جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو اطلاق کرنے میں مشابہت پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو ضرب الامثال یا الامثال یا المثل السائر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر جو ہے کہاوت کے لیے یا ہر قول جو لوگوں میں جس کا چلن اور رواج ہو جاتا ہے اس کو المثل السائر یا القول السائر نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسے قول کو اور ایسے محاورے کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی اجنبیت اور غرابت ہو، اچھمبا پن ہو، جس میں جو ہے اچھمبا پن ہو، جس میں غرابت ہو، جس میں استعجاب اور حیرت ہو۔ ایسے ہی خاص اقوال کے لیے، ایسے ہی خاص کہاوتوں کے لیے الامثال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب سمجھیں کہ جب مثال کا اصل معنی مشابہت کا ہے اور پھر اس سے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے، تشابہ اور مشابہت کی وجہ سے القول السائر اور المثل السائر کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے، اور مثل میں غرابت کا ہونا، استعجاب کا ہونا اور اچھمبے پن کا ہونا، ایک استعجاب کا ہونا ضروری تھا۔ اسی مناسبت سے اب مثال کا تیسرا ایک معنی محاورے میں استعمال ہوتا ہے کسی عجیب و غریب حالت اور کیفیت کو بتانے کے لیے۔ یہی لفظ، یہی معنی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، چونکہ الشأن، الحال، الصفہ
اور اس طرح کے معنی کے لیے مثال کا لفظ استعمال کثرت سے عربی زبان میں ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلہم ای الحالہم العجیبہ، ان منافقین کا عجیب و غریب حال ایسے ہے جیسے اس آدمی کی حالت کی طرح ہے۔ تو اب یہاں پر مثلہم الحال یا الحالت العجیبہ یا الحال العجیبہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا الکیفیت العجیبہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہت اونچی شان ہے، بہت اونچی حالت ہے۔ یہاں پر مثل الاعلیٰ مثال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت میں اللہ کا حال وہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ کی کیفیت بہت اونچی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے لیے بہت اعلیٰ مثال ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہت اعلیٰ مثال ہے، نہیں، مثل یہاں مثال کے معنی میں نہیں، بلکہ اس کا جو تیسرا معنی ہے الحال، الکیفیہ، الشان، اللہ کی بہت اعلیٰ شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اعلیٰ عظمت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں، اور اس کے خاص جلالت میں بہت اعلیٰ اللہ کی حالت، اللہ کی شان، اللہ کی کیفیت ہے۔ اس کو بتانے کے لیے یہاں پر ہم مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی حالت و کیفیت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ یعنی مثل اس جنت کی مثال نہیں، جنت کی حالت، جنت کی شان، جنت کی کیفیت یہ ہے۔ تو اصل بات نکلی تھی مشابہت سے، پھر القول السائر کے اندر چونکہ مشابہت ہوتی ہے محاورات میں، کہاوتوں میں، اسی لیے وہاں پر بھی مثل کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن ہر کہی جانے والی بات اور ہر مثال کے اوپر مثل یا کہاوت یا محاورہ یا ضرب الامثال نہیں بولا جاتا، بلکہ کچھ ایسے اقوال، کچھ ایسے چلنے والی باتیں محاورات میں جس کے اندر غرابت ہو، جس میں اچھمبا پن ہو، ویسے ہی لفظ کے لیے مثل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہر چلنے والی بات کو محاورہ اور مثل نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے اندر استعجاب ہو، جس میں اچھمبا پن ہو، جس میں ایک عجیب و غریب معنی پایا جائے اور اس کا رواج ہو جائے تو اس کو مثل کہتے ہیں۔ جب یہ معنی میں استعمال ہونے لگا تو اب دیکھیے مثل کے اندر جو ہے کیا تھا؟ غرابت تھی، اچھمبا پن تھا۔ اس اچھمبے پن سے، اس غرابت سے ایک تیسرا معنی نکال کر کیا کیا گیا ہے؟ عجیب و غریب حالت اور کیفیت اور عجیب و غریب شان کو، کسی چیز کی صفت اور حیت اور کیفیت کو بتانے کے لیے اب مثال کا لفظ یا مثل کا لفظ استعمال ہونے لگا ہے، یہ اس کا تیسرا معنی ہے۔ یہی عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ بس تھوڑی سی مناسبت سے معانی اس سے نکلتے چلے جاتے ہیں اور پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا اصل معنی فلاں ہوتا ہے، پھر کسی خاص مناسبت سے وہ معنی کسی اور طرف جاتا ہے، پھر اس مناسبت کے اندر کوئی خاص معنی ہوتا ہے تو اس سے پھوٹ کر کوئی تیسرا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی عربی زبان کے اندر جو ہے اتساع کا پہلو ہے، وسعت کا پہلو ہے، اس زبان کے اندر سیلانیت ہے، اس زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر پھیلاؤ ہے، کشادگی ہے، توسع ہے، وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خیر، اب عربی زبان میں مثال اور مثل کا ایک معنی الحالت العجیبہ، الکیفیت العجیبہ، الصفت العجیبہ یا الشان، ایسی حالت، ایسی شان جس میں اچھمبا پن ہو، جس میں استعجاب ہو، جس میں حیرت و تحیر ہو، ایسے کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ای حالتہم العجیبہ، ان کی عجیب و غریب حالت و کیفیت ایسی ہے جیسے اس آدمی کی کیفیت ہوتی ہے۔
اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے بہت اعلیٰ شان ہے. مثل کے معنی اب یہاں پر شان کے، حالت و کیفیت کے ہوں گے. ایسے ہی یہاں پر بھی مثلہم، ان کی عجیب و غریب حالت اور کیفیت کیسی ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا. خیر بہرحال یہ اب تک کی بات تھی. مثال کے اوپر اس کا اصل لغوی معنی بتا دیا گیا، پھر اس سے نکل کر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، پھر اس سے نکل کر اب کیا معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور مثال کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور اس کے کیا منافع ہوتے ہیں. یہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے آئی. اب دیکھیے آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی عجیب و غریب حالت اور کیفیت اور ان کی مثال ایسے ہے الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، جو آگ کو بھڑکائے. اب یہاں دیکھیں آپ الذی کا لفظ آیا ہے، الذی استوقد نارا. آگے چونکہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم کا لفظ آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ذهب اللہ بنورہم، ہم کا لفظ آ رہا ہے. تو اور یہاں پر کیا ہوا ہے؟ الذی استوقد. تو ایسے ہی ذهب اللہ بنورہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ الذی بھی واحد ہے، استوقد بھی واحد ہے. اسی لیے اسی مناسبت سے جب فلما اضاءت ما حولہ، لما شرط ہے، ذهب اللہ بنورہ یہ جواب شرط ہے، تو ذهب اللہ بنورہ ہونا چاہیے، لیکن بنورہم کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے، تو وہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی وجہ سے حضرات مفسرین کو الذی کے لفظ کے اندر تعویل کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ الذی یہاں پر الذین کے معنی میں ہے. الذی اگرچہ یہ واحد اور مفرد کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر یہ جیسے ما اور من اپنے اندر مفرد معنی بھی رکھتے ہیں اور جمع کا معنی بھی رکھتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے کہ من کا جو لفظ ہے اور ما کا جو لفظ ہے یہ دونوں لفظ اپنے اندر واحد کا معنی بھی رکھتے ہیں اور جمع کا معنی بھی رکھتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ من جاء، من جاؤ، وہ لوگ جو آئے، وہ آدمی جو آیا. تو من اپنے اندر واحد کا معنی بھی رکھتا ہے اور جمع کا معنی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو کمثلی الذی استوقد جو بات آئی ہے، چونکہ آگے بنورہم آ رہا ہے اور ذهب اللہ بنورہم والا جملہ لما کا جواب شرط بن رہا ہے، اسی لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر الذی الذین کے معنی میں ہے جو جمع کا معنی استعمال ہوتا ہے. اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اندر واحد اور جمع دونوں معنی رکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ الذی جو ہے وہ الذین کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے ایک جگہ قرآن کریم میں یہ ایسے ہی تعبیر استعمال ہوئی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق به واحد ہے، الذی بھی واحد ہے، جاء بالصدق وصدق به یہ بھی واحد ہے. اس کے بعد اولئک هم المتقون کہا گیا، اولئک ذالک لانا چاہیے، لیکن اولئک کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر بھی یہی تعویل حضرات مفسرین نے فرمائی ہے کہ الذی الذین کے معنی میں ہے یہاں پر. تو ایسے ہی یہاں پر بھی الذی الذین کے معنی میں لیا جائے گا، جبکہ ہم آگے آپ ذہن میں رکھیں ترکیبی اعتبار سے ہم وہاں آگے بتائیں گے کہ راجع تفسیر تو یہی ہے ترکیبی اعتبار سے کہ ذهب اللہ بنورہم یہ جواب شرط بن رہا ہے لما کا،
بعض مفسرین نے جواب شرط کو محذوف مانا ہے اور ذہب اللہ بنورہم یہ مستقل الگ جملہ مانا ہے. تو جب مستقل الگ جملہ مان لیں گے تو پھر اب بنورہم کی ہم ضمیر کو وہ ماقبل والے منافقین کی طرف لوٹایا جائے گا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم ذہب اللہ بنورہم والے جملے کو لما اضاءت ما حولہ کے جو ہے جملے شرط کا جواب مانے تو شرط و جزا میں موافقت ہوتی ہے، اور الذی جو ہے جملہ وہ الذی وہ واحد آ رہا ہے، نورہم جمع آ رہا ہے، مطابقت نہیں رہے گی. اسی لیے اس الذی کو الذین کے معنی میں لے لیں گے اور ایسے مانیں گے جیسے کہ من اور ما ہوتے ہیں اس میں واحد اور جمع دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی الذی کے اندر بھی واحد و جمع کا معنی محتمل ہے اور الجمع کے معنی یہاں پر لیے جا رہے ہیں. تو معنوی طور پر نورہم میں ہم ضمیر جمع لائی گئی ہے، اور استوقدا یہ الذی کے لفظ مفرد کی رعایت کی وجہ سے استوقدا لایا گیا. جب یعنی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ الذی جمع کے معنی میں ہے تو الذی استوقدو لانا چاہیے جمع کا صیغہ، لیکن استوقدا واحد لایا گیا ہے. تو اسی کا میں نے جواب دیا کہ استوقدا واحد لفظ الذی کے ظاہری لفظ مفرد ہونے کی وجہ سے ظاہراً وہ مفرد ہے، اسی لیے استوقدا لایا گیا، اور معنی میں جمع کے ہے اسی لیے نورہم ہم ضمیر جمع کی لائی گئی ہے. یہ ایک تعویل کی گئی ہے الذی کو الذین کے معنی میں لے کر. بعض مفسرین نے یہاں پر دوسری تعویل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں پر ایک موصوف اصل میں محذوف ہے، مثلہم کمثل الذی یعنی کمثل القوم الذی یا کمثل الفریق الذی، فریق کا لفظ قوم کا لفظ یہ لفظ ایسے ہیں جو لفظاً مفرد ہوتے ہیں معنن جمع ہوتے ہیں. دیکھیے آپ قوم اس کی جمع لفظی اعتبار سے اقوام آتی ہے، لفظی اعتبار سے یہ مفرد ہے قوم کا لفظ، یا یوں کہیں کہ فوج کا لفظ، یا یوں کہیں فریق کا لفظ. تو اب یہ لفظی اعتبار سے مفرد ہے، معنوی اعتبار سے جمع ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، الذی سے پہلے الفریق کو یا الفوج کو یا القوم کے لفظ کو مقدر مانیں گے. کمثل الفریق الذی استوقد نارا. تو اب جب اس کا اصل موصوف یہاں محذوف ہے الفوج یا الفریق کا لفظ جو لفظاً مفرد ہوتا ہے اور معنن جمع ہوتا ہے، لہذا لفظاً مفرد ہونے کی وجہ سے الذی استوقد مفرد لایا گیا اور معنن جمع ہونے کی وجہ سے بنورہم جمع لایا گیا ہے. تو یہ دونوں قسم کی تعویل اور ترکیب یہاں پر کی جا سکتی ہے. الذی کو الذین کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یا پھر الذی سے پہلے ایک لفظ موصوف کو محذوف مان لے، مثلہم کمثل الفوج الذی یا کمثل الفریق الذی یا کمثل القوم الذی. اس طرح کی کچھ بھی تعبیر یا کچھ بھی تعویل آپ لے لیں، بات صحیح ہو جائے گی. اور اگر ہم ذہب اللہ بنورہم کو جواب شرط نہ مانے فلما اضاءت کا، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، الذی کو مفرد کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور مفسرین نے یہی کہا ہے، بعض مفسرین نے، کہ جواب شرط یہاں محذوف ہے اور یہاں الذی مفرد ہی کے معنی میں ہے. اس کی ایک معنوی وجہ بھی بیان کی ہے کہ جب کوئی لوگ یا کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں اور ان کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے آگ لگانے کی، تو سارے کے سارے لوگ نہیں لگاتے، بلکہ ان میں سے ایک آدمی لکڑی لاتا ہے اور لکڑی لا کر وہ ایک آدمی ہی آگ جلاتا ہے. اسی لیے الذی واحد لایا گیا ہے یہاں پر، اور ان کی جماعت کو واحد کے ذریعے مثال ایک جلانے والے آدمی کے ذریعے مثال میں بیان کیا گیا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے. خیر،
اب آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، اس آدمی کی حالت کی طرح ہے، الذی استوقد، جو آگ جلائے. استوقد وقود کے لفظ سے باب استفعال میں اس کو لایا گیا ہے. تھوڑا سا محنت کر کر، تھوڑا سا مشقت کر کر لکڑی جلانے، آگ سلگانے اور آگ بھڑکانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اوقدہ کے معنی بھی آگ جلانا. استوقدہ کے اندر تھوڑا سا طلب اور محنت اور کوشش کے ذریعے آگ جلانے کا معنی استعمال ہوتا ہے. جیسے مفسرین نے بیان کیا ہے اخرجا معنی نکالنا، استخرجا تھوڑا سا محنت کر کر، تھوڑا سا کوشش کر کر کیا کرنا، کسی چیز کو نکالنا. استخراج، اخراج کا لفظ بھی استخراج کا لفظ دونوں کے اندر جو ہے نکالنے کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن استخراج میں تھوڑا سا سعی، تھوڑا سا محنت، تھوڑا سا مشقت کر کر کسی چیز کے نکالنے کے لیے استخراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اخراج کا لفظ کسی چیز کو نکالنا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ محنت سے نکالیں یا بغیر محنت کے نکالیں. استخرجہ کے اندر تھوڑا سا معنی کی زیادتی ہے کہ وہاں پر کسی چیز کو ایک سعی کر کر، محنت کر کر، کوشش کر کر کسی چیز کو نکالیں تو یہ استخراج ہوتا ہے. تو ایسے ہی اوقدہ مانے کہیں آگ لگانا، کہیں آگ جلانا. استوقدہ کچھ محنت کر کر، کچھ مشقت کے ساتھ، کچھ سعی کر کر، کچھ کسی چیز کو ان کی تکلیف اٹھا کر کسی چیز کو جلانے کے لیے استوقدہ کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر مثال میں استوقدہ کا لفظ لایا گیا ہے کہ کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ان کی حالت ہے جو تھوڑی سی محنت یا بڑی محنت سے کیا کرتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے. آگ جلانا کوئی آسانی سے آگ نہیں جلایا ہے، وہ آگ جلانے میں محنت بھی اٹھاتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے. نار کا جو لفظ ہے وہ جو ہے آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ بھڑکتی ہے اور بھڑکتی ہے اور پھیلتی ہے اور اس کے اندر حرکت ہوتی ہے. نار ینور نورن سے یہ لفظ بنا ہے، اسی سے نور بھی ہے، اسی سے نار بھی ہے. نار ینور نورن سے ہی یہ دونوں معنی نکلے ہیں، اس لیے کہ روشنی دونوں کے اندر بہرحال پائی جاتی ہے. اصل معنی تو جو ہے کسی جگہ چلے جانے، بھاگ جانے کے معنی استعمال ہوتے ہیں. نار ینور نورن کے معنی کسی جگہ بھاگنا، کسی جگہ چلا جانا. چونکہ آگ بھی جب لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کے اندر بھڑکنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو گویا وہ اپنی جگہ سے جانے والی ہوتی ہے. اس معنی کی مناسبت سے اس کو جو ہے نار کا لفظ اس سے لے لیا گیا ہے. اور ایک ایسے جوہر کو، ایک ایسے مادے کے لیے نار کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے اندر دو وصف خاص طور پر ہوتے ہیں. ایک وصف روشنی دینے کا اور ایک وصف جلانے کا. یعنی آگ کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو ہے روشنی کا کام کرتی ہے آگ، اور اسی طرح دوسرا یہ کہ وہ جلانے کا کام کرتی ہے. تو اس کے اندر اضاءت کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر احراق کی کیفیت بھی ہوتی ہے. خیر، تو فلما استوقد نارا اس آدمی کی طرح ہے یا ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ جلائی کسی جگہ پر. ان کو جو ہے روشنی کی ضرورت ہے. روشنی کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ راستہ نظر آئے، اندھیری دور ہو جائے اور ان کو وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے، اسی لیے ان لوگوں نے آگ جلائی. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلما اضاءت، چنانچہ پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، آس پاس کے سارے حصے کو، آس پاس کے سارے علاقے کو، آس پاس کے سارے مکان کو اس نے روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، ابتدا تو ان کو ایسے لگا کہ ہمارا کام بن جائے گا، راستہ نظر آ جائے گا، ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ روشنی کا انتظام ہو چکا، آگ سلگ چکی
اور آگ کو بھڑکانے کا کام ہم نے کر لیا، روشنی کا انتظام ہم کو ہو گیا، ابتداءً بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن انتہاءً انجام کار اور مآل کے اعتبار سے وہ خائب و خاسر ہیں، ناکام و نامراد ہے، اس لیے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو، ان کے روشنی کو جو انہوں